حضرت ابو ہریرہ سب کہہ دو رضی اللہ تعالی حافظ الحدیث نے 7 ہجری چ نہ اسلام قبول کیتا ہے، 11 ہجری دے اوائل چ نبی علیہ السلام دنیا تو چلے گئے، 3 سال 2 مہینے پیغمبر دی مائیت چ رہے، اور 3 سالاں دے اندر 5374 احادیث دے حافظ بنے، اور نبی علیہ السلام دے کول ہی 24 گھنٹے رہندے سن۔ کھجوراں والا تھیلا انہاں دے موڈے تے ہوندا سی، وہ دے واسطے بھی نبی علیہ السلام نے دعا کیتی سی۔ ایک سفر دے اندر 1700 دا لشکر ہے، سیرت النبی سید سلیمان ندوی رحمہ اللہ نے اور سنن ترمذی دے اندر یہ موجود ہے کہ نبی علیہ السلام ایک سفر چ نے، آپ نے 2 پتھر بنے نے، صحابہ نے 1 بنے ہیں، راج پیدل چلن دی وجہ تو صحابہ نے ڈال ہو کے ڈگے، آپ نے فرمایا بھی کہ کوئی چیز ہے کھان واسطے؟ حضرت ابو ہریرہ کہنے لگے اللہ رسول ہے تھوڑیاں جیاں کھجوراں نے میرے مشکیزے دے اندر، آپ نے فرمایا وہ جھاڑیاں 21 کھجوراں ٹوٹل نکلیاں، تے کھان والے کنے 1700۔ آپ نے فرمایا ابو ہریرہ ایتھے دسترخوان وچھا دے، کپڑا وچھایا، 21 کھجوراں مڑ چلیاں، بسم اللہ پڑھ کے اتنے رکھ دیتی۔ فرمایا ابو ہریرہ 10 بندے بلائی جا تے کھجوراں کھوائی جا، اینو آندے نے پیر۔ اج کل دے پیر کھان والی سب تو اگے تے لڑن والی سب تو پیچھے، لیکن ساڈے پیر و مرشد لڑن والی جدو آپ میدان جہاد جو آندے سواری سب تو اگے، تے جدو آپ واپس آندے سواری پیغمبر دی سب تو پیچھے۔ یہ طریقہ کار سی۔ آپ نے فرمایا بھی ابو ہریرہ 10 بندے بلا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے میں ذہن چ خیال کیتا بھی 21 کھجوراں نے، کھان والے 1700، 21 کھجوراں یہ کیویں پوریاں ہونی؟ چلو 10 بندے آئے تو چلو 2 انہاں نوں آ جانگیاں، 1 محل اللہ، لیکن پیغمبر علیہ السلام دی زبان نبوت دا فرمان سی نا، پھر جہان غلط ہو سکتا ہے، محمد دی زبان غلط نہیں ہو سکتی صلی اللہ علیہ وسلم۔ 10 آئے، 20 آئے، 1000 گیا، کھجوراں مکڑیاں تے ایک پاسے کپڑے چو چھالا مار مار کے باہر پئیاں ڈگ دیاں۔ آپ نے فرمایا ابو ہریرہ باقی 1700 کھا گیا، کھجوراں نہیں مکیاں، باقی بچ گئیاں۔ ابو ہریرہ نے اللہ رسول باقی میں لینا، فرمایا تو اپنیاں 21 کٹ لے، لواں گا 21 ابو ہریرہ دے، لیکن برکت دی دعا تسی کر دیو۔ آپ نے وہ 21 کھجوراں لئیاں، نگاہ آسمان نو اٹھائی، اٹھی تو دعا بن گئی، جھکی تو حیا بن گئی، ترشی ہوئی تو ادا بن گئی، مڑی تو قضا بن گئی۔ اللہ انہاں چ برکت پا دے۔ فرمایا ابو ہریرہ توشہ دان لے آوے، آپ نے وہ کھجوراں دے اندر پا دیتی ہیں۔ نبی علیہ السلام فرماندے نے ابو ہریرہ انہوں موندا کر کے نہیں، موندا نہیں کرنا، یہ وچوں ہی کٹ کٹ کے کھادا رہی، یہ وچوں ہی۔ حضرت ابو ہریرہ نے توشہ دان میرے کو 27 سال رہا ہے، میں یہ 50 وسق یعنی 200 من کھجور کٹ کے نا تے اللہ دے راج بھی دیتی، کھجوراں پھر بھی نہیں مکیاں۔ وہ توشہ دانا آپ دے موڈے تے رہا ہے۔ پھر آندے نے منو 3 گلاں دا بڑا دکھ ہویا، جدن حضرت عثمان نبی علیہ السلام فوت ہوئے بڑا رویا، دوجے نمبر تے حضرت عثمان شہید ہوئے بڑا رویا، تیجا جدن توشہ دان میرے موڈے تو ڈگ کے ٹوٹ گیا ادن بھی بڑا رویا۔ ذرا غور ہن کھجوراں کھائی جا رہے ہیں، پیغمبر کو حدیث پڑھی جا رہے ہیں، انہاں دیاں ساریاں حدیثاں نو کٹھا کر کے نا مولانا عطا اللہ طارق صاحب نے ساڈے گگو منڈی دے جنہاں مواضع طارق لکھی ہے، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے مسند ابی ہریرہ، اس دے اندر انہوں نے ایک روایت آندی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی فرماندے نے محبوب جی مینوں کسے بات دی نصیحت کر دیو۔ آپ نے فرمایا ابو ہریرہ قرآن پڑھیا کر، قرآن پڑھایا کر، قرآن سکھیا کر، قرآن سکھایا کر۔ اللہ دے رسول میں قرآن پڑھاں گا پڑھاواں گا، مینوں بھی کچھ ملے گا۔
آقا فرماندے نے ابو ہریرہ قرآن پڑھدا پڑھاندا دنیا تو مر جائے گا نا، تیری قبر تے بلا ناگا 70,000 فرشتہ تیری بخشش کی دعا کرے گا۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں۔ اسی قرآن پڑھن پڑھان والے نو ایویں ہی سمجھنے۔ علماء دی قدر کیجئے، اور جدے سینے چ اللہ دا قرآن ہے، قرآن دا قاری ہے۔ فتاوی الدین الخالص دی جلد نمبر 6 وے مولانا امین پشاوری حافظہ اللہ نے ایک حدیث آندی، فرمایا وہ لوگ جنہاں نو مرن تو بعد بھی قیامت تک قبر دی مٹی نہیں کھائے گی، وہ کون لوگ نے؟ انبیاء دے وجود نے، شہداء دے وجود نے، اولیاء الرحمن صحابہ دے وجود نے۔ وہ دے اندر ایک وجود وہ بھی ہے جدے اندر قرآن و حدیث دا علم ہے، جدے سینے چ قرآن ہے۔ وہ جدو دنیا تو فوت ہوندا ہے، وَأَوْحَا إِلَى الْأَرْضِ لَا تَأْكُلِي لَحْمَهُ، اے زمین تیرے اندر میرے قرآن دا قاری، قرآن دا حافظ، دین دا عالم آ رہا ہے، یہ دا گوشت نہ کھائیں۔ تے زمین آندی اللہ میں کیویں کھا سکنی ہے؟ تے سینے ہی تے تیرا قرآن ہے۔ ہن جدے سینے چ قرآن ہوئے انہوں قبر دی مٹی نہیں کھاندی، انہوں جہنم دی آگ کیویں کھائے گی؟ بولو کو سمجھ آن ڈئی جے کہ اگلی بھی جان ڈئی؟ تو لہٰذا یہ قرآن و حدیث دا پڑھنا پڑھانا یہ بہت اچا اور سچا عمل ہے، انہوں معمولی عمل نہ سمجھیے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ، آ جاؤ میں تھانوں دسنا جو اللہ نے نازل کیتا ہے، إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، اللہ نے جو نازل کیتا ہے وہ کی یہ قرآن ہے، اپنے رسول دی طرف کی نازل کیتا ہے وہ حدیث ہے۔ لیکن رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ یسدون عنک صدودا، جڑے منافق نے نا وہ قرآن حدیث تو روک دے نے روکنا، اس زمین دی دھرتی تے بلا مبالغہ اگر قرآن حدیث کوئی مدارس پڑھا رہے نے نا، وہ صرف میرے مسلک دے مدارس نے، جڑے پہلے سال تو لگ کے آخری سال تک نخبۃ الحدیث، بلوغ المرام، مشکات شریف، نسائی، ترمذی، ابو داؤد، ابن ماجہ، مسلم، بخاری، پورا 6 سال قرآن پڑھاندے بھی علماء اہل حدیث نے، قرآن ہر جگہ تے پہنچاندے بھی خطباء اہل حدیث نے، قرآن و حدیث، اور لوکاں نو حدیث یاد کراندے بھی علماء اہل حدیث نے، اور حدیث دا تحفظ صحیح معنی چ کردے نے تو اہل حدیث علماء کردے نے۔ میں اگلے دن مول شیخ فیض الباری بخاری دی شرح مولانا انور شاہ کاشمیری دی سنیے ذرا، میں پڑھ رہا سا تے لکھ دے نے 16 سال تک میں ایک حدیث دا رد کردا رہا، ایک وطر والی حدیث دا رد کردا رہا، پر میرے کو ایک وطر والی حدیث دا رد نہیں ہویا۔ اور مولانا انور شاہ کاشمیری جدو دنیا تو فوت ہون لگے نے تے اپنے سینے تے بخاری رکھیے تے کہن لگے اللہ مینوں معاف کر دیں، میں پوری زندگی تیری حدیث دا رد ہی کردا رہا، حدیث دا رد کردیاں گزر گئی۔ ہن بھی دیکھ لو مختلف مسائل دے اندر کون لوگ نے جنہاں کو فتویٰ پوچھیا جاندہ ہے تے وہ فتویٰ حدیث دے وچوں دیندے نے یا قرآن چوں دیندے نے، وہ علماء اہل حدیث نے۔ یہ اللہ دا لکھ بار شکر ہے۔ ایک منو کہن لگا جی فقہ بھی تے قرآن حدیث دا نچوڑ ہی ہے، یہ بڑا انہیں ڈٹ کے مولوی نے کہ مسئلہ کیتا ہے بھئی قرآن حدیث دا نچوڑ ہے۔ میرے کو کلپ ایک پہنچیا کہ قرآن حدیث دا نچوڑ ہے، بھابی تے ایویں آندے نے فقہ فضول، میں کو فقہ دا رگڑا کڈیا سی، انہیں میرا کلپ نال لا کے انہیں پھر وہ دا جواب دیتا۔ میں کو کیا میں کیا بھئی فقہ جو ایڈا نچوڑ ہے تے کتاب الحدود کڈ کے ہدایہ دا ذرا ممبر تے چڑھ کے بیان کرو، یہ جو ایڈا نچوڑ ہے تے کتاب الحدود کڈ کے فقہ دا اپنا ہدایہ دا تے ذرا ممبر تے چڑھ کے سانو سناؤ، تے جدو سنانا ہے سر لوہے دا لے کے آئے۔ وہ سمجھ آ رہی ہے؟ یہ صرف علماء یا طلباء نو پتہ ہے بھی وہ کی لکھیا ہے، میں دسنا نہیں چاہتا۔ فقہ ان کی آندی ہے، ہزاراں مسائل نے، کئی مسائل نے جڑے فقہ دے قرآن حدیث دے خلاف نے۔ آئیے
امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ساڈے نوں زیادہ ادب کوئی نہیں کرتا. ایک کتاب عقد الجید، عقد میں نے ہار، جید میں نے گلا، مضاف مضاف علیہ. وہ دے اندر حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ دے کول ایک انہاں دا شاگرد اور انہاں دا ایک مقتدی آیا. انہیں آن کے کیا امام صاحب اذا قلت قولا یخالفہ کتاب اللہ، ایک پاسے تھوڑا قول ہوئے دوجے پاسے قرآن دی ایت ہوئے تے ایت تھوڑے قول نہ ٹکراندی ہوئے، پھر ایت منیے کہ تھوڑا قول منیے. ہجے تک اصول کرخی ایک کتاب ہے چھوٹی جی مدارس پڑھائی جاندی، ہن پتہ نہیں میں پڑھی. وہ دے اندر ایک قاعدہ درج ہے کہ قرآن دی ایت امام دے قول دے مقابلے چاہے گی، ایت نو منسوخ سمجھا جائے گا. حدیث امام دے قول دے مقابلے چاہے گی، حدیث نو منسوخ سمجھا جائے گا. ہن امام صاحب کی کہہ رہے ہیں جنہ دے دو مقلد نے دنیا چ، بریلوی بھی اور دوجے دیوبندی بھی. انہاں دا جواب سنیے. وہ آندے نے اترکو قولی بکتاب اللہ، فرمایا میرا قول چھڈ دے، قرآن دی ایت من لے. ہن امام صاحب دا قول کی ہے؟ ایمان وددا بھی نہیں تے گھٹدا بھی نہیں. یہ امام صاحب دا قول ہے. تاں ہی تے کہ حنفی عالم نو پوچھو ایمان وددا گھٹدا، کہے گا نہیں. ہجے تک امام بخاری نے باب بنے ہیں صحیح بخاری چ. لیکن قرآن دی آیت کی ہے وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا. جدوں قرآن پڑھ کے سنایا جاندہ ہے مومنہ دا ایمان، بولو بولو ایمان ود ہے. امام صاحب آندے نے میرا قول چھڑ دے قرآن من لے. انہیں نہ امام دا قول منے ہے نہ قرآن دی آیت منی ہے. اگر تو امام صاحب دا قول منیا ہوندا پھر تو کہندا ایمان وددا وی ہے کٹدا وی ہے. دنیا دے اندر حنفیت ایسی، دنیا زمین دی ترتی تے ایسی، اللہ دا عذاب ہے، لوگوں مر جائے گا لیکن یہ بات نہیں کہے گا ایمان وددا وی ہے کٹدا وی ہے. میں کہا چل میری نہ من، قرآن دی نہ من، حدیث دی نہ من، حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ دی من لے. انہوں نے کیا ہے کہ قرآن مان لو میرا قول چھڑ دیو، پر نہیں نہ انہیں قرآن منیا نہ حدیث منی ہے. اس بندے نے دوسرا سوال کیتا اذا قلت قولا یخالف خبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم. امام صاحب ایک پاسے پیغمبر دی حدیث ہوئے، دوجے پاسے تھوڑا قول ہوئے تے تھوڑے قول نہ پیغمبر دی حدیث ٹکران دی ہوئے، پھر کی کرنا ہے؟ امام صاحب آندے نے اترکو قولی بے خبر رسول اللہ، میرا قول چھڑ دے حدیث. کون کہہ رہے ہیں؟ وہ بولو تے صحیح یار کی ہویا جی. ایڈا سست تے ایڈا چپ مجمع میں نہیں ویکھیا. چلو سبحان اللہ نہیں جی ہوندی تے انا للہ پڑھی جاؤ، کچھ کرو تے صحیح. میں اصل چ طلباء نے علماء نے اس حساب نال تقریر کر رہے ہیں. توجہ ادھر میرے وال، میں جی بات کرنا چاہنا تھی بات توجہ نہ سن رہے ہو نا. حضرت امام صاحب آندے نے میرا قول چھڑ دے قرآن حدیث نو من لے. ہن امام صاحب دا قول کی ہے بیوی فوت ہو گئی ہے تے خامد انہوں غسل نہیں دے سکدا، او دا چہرہ بھی نہیں ویکھ سکدا. خامد او دے نیڑے نہ جائے. خامد فوت ہو گیا، بیوی او دے نیڑے نہ جائے. کی ہویا ہے؟ اے جی نکاح ٹوٹ گیا ہے. میں کیا ایک بابے نو پٹھیاں کچے دھاگے نہ کھوچ لمکا دیتا ہی، او دا تو دھاگا 12 سالاں چ مولوی نہیں ٹوٹن دیتا، یہ دا 40-50 سال دا نکاح میں توڑ چھڑے آئی. اے جی امام صاحب دا قول ہے بیوی خامد نو نہیں ویکھ سکتی، خامد بیوی نو نہیں ویکھ سکدا. اینو ہاتھ بھی نہ لائے. میں نو شاڑ پیندی ہے ہاتھ نہ لائے. کیوں ہاتھ نہ لائے؟ نکاح ٹوٹ گئے. میں کیا تیری فقہ دا مسئلہ ہے، امام صاحب دا قول ہے. ہن حدیث کی ہے؟
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا تو فوت ہوندے نے، انہاں دی بیوی حضرت اسماء بنت امیس نے خود غسل دیتا ہے۔ آئیے حضرت فاطمہ فوت ہوندیاں نے، غسل علی المرتضیٰ نے خود دیتا ہے۔ ایتھے بیوی خامد نو غسل دے رہی ہے، ایتھے خامد بیوی نو غسل دے رہا ہے۔ آقا فرماندے نے عائشہ میری زندگی تو فوت ہو جائے تینوں غسل بھی آپ دیاں، کفن بھی آپ دیاں، تیرا جنازہ بھی آپ پڑھاواں۔ ہن حدیث کہہ رہی ہے خامد بیوی، بیوی خامد نو غسل بولو فرق ہے۔ حنفی مولوی نو پوچھو دے سکتی، کہ توبہ توبہ نیڑے نہیں جانا۔ میں کیا تو اپنے امام دی بھی نہیں مننی تے حدیث دی بھی بنتے ہو وفادار، وفا کر کے تو دکھاؤ۔ کہنے کی وفا اور ہے، کرنے کی وفا اور ہے۔ میرا مسلک منہج میری دعوت سننا ذرا، جتے پیغمبر دی حدیث آ جائے ادو کسے دا قول نہیں چلے گا، جتے نبی دی حدیث آ جائے کسے دی قیاس رائے نہیں چلے گی، جتے پیغمبر دی حدیث آ جائے کسے دا فتویٰ نہیں چلے گا۔ اللہ اللہ اللہ۔ اس بندے نے تیسرا سوال کیتا ہے امام صاحب، ایک پاسے صحابی دا قول ہوئے، دوجے پاسے تھوڑا قول ہوئے، پھر صحابی دا قول مننا تھوڑا اندہ اترکو قولی۔ امام صاحب فرماندے نے بے قولی صحابہ، میرا قول چھڑ دے تے صحابہ دا قول بولو بولو صحابہ دا قول من لے۔ اے جڑا عقیدہ حضرت میں ابو حنیفہ رحمہ اللہ دا ہے، اے عقیدہ میرے مسلک دا ہے، میرا منہج ہے، میری دعوت ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا۔ آئیے میرے پیغمبر دنیا دے اندر تشریف لے آئے، میرے نبی نے دنیا تے آ کے قرآن پڑھایا اور حدیث پڑھائی ہے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کتاب تو مراد قرآن ہے، حکمت تو مراد محمد دی حدیث ہے۔ جس طرح قرآن اللہ دی وحی ہے اس طرح حدیث بھی اللہ دی وحی ہے۔ جس طرح قرآن منظم من اللہ، حدیث بھی منظم من اللہ ہے۔ جس طرح قرآن لے کے جبریل آیا ہے، حدیث نو بھی لے کے جبریل آیا ہے۔ قرآن بھی پیغمبر دے قلب اطہر تے اترے ہے، حدیث بھی نبی دے قلب اطہر تے اتری ہے۔ اور لوگوں قرآن بھی لا رہا ہے بے، حدیث بھی لا رہا ہے بے، قرآن بھی بے ہے بے، حدیث بھی بے ہے بے۔ اللہ اللہ، قرآن بھی برحق کے، حدیث بھی برحق کے، قرآن بھی لا شک کے، حدیث بھی لا شک کے۔ اللہ اللہ، قرآن دا منکر بھی کافر ہے تے حدیث دا منکر بھی بولو کافر ہے۔ اس واسطے حدیث ہوئی ہے جو پیغمبر دی زبان نبوت جو نکلی ہے، نالے کائنات دے اندر حق اور سچ ہوئی ہے جو آپ دے قلب اطہر تے نازل ہویا۔ بما نزل علی محمد وہو الحق، حق اوہی ہے جو آپ دے قلب اطہر تے نازل ہویا ہے، تے جو آپ دی زبان چو نکلیا وہ بھی حق ہے، وہ بھی بولیے بولیے وہ بھی حق ہے جو آپ دی زبان نبوت چو نکلیا ہے، وہ حق ہے جو آپ دے نازل ہویا ہے، وہ بھی حق ہے۔ ہن نازل قرآن بھی ہویا ہے، حدیث بھی آپ دی زبان نبوت چو نکلی ہے، حدیث بھی میرے پیغمبر دے قلب اطہر تے نازل ہوئی ہے۔ انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون۔ فرمایا جدو قرآن آ جائے، حدیث آ جائے، جدو بلایا جائے اللہ تے دے رسول وال، تے مومن کی کہندا ہے ان یقولوا سمعنا واطعنا، اسی سن بھی لیا تے اسی من بھی لیا۔ جدو پیغمبر دی حدیث آ جائے گی پھر سوچن دی لوڑ بولیا جنا، سوچن دی لوڑ نہیں، بغیر سوچ تو۔ امام ابو حنیفہ دی بات ہے پہلو سوچ من باچ، امام شافعی دی بات ہے پہلو سوچ من باچ۔ کیوں؟ تمام امام بول دے نے اپنی مرضی نال، جڑا اپنی مرضی نہ بولے وہ دی بات غلط بھی ہو سکتی ہے، صحیح بھی ہو سکتی۔ تے آمینہ دے لال دی بات آئے او مننی پہلو ہے تے سوچنا بعد چے، کیوں؟ میرا محبوب بولدا رب دی مرضی نال، وما ینطق عن الہوی،